الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ماشاءاللہ الحمدللہ. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت تلاوت کی. الحمدللہ اللہ جزا دے، دلوں کو غذا مل گئی الحمدللہ. آپ نے نوٹس کیا کہ انہوں نے آخر میں صدق اللہ العظیم، وہ جو روایتاً پڑھا جاتا ہے انہوں نے نہیں پڑھا. ایسے ہے نا، ہمارے یہاں تو یہ کمپلسری سمجھا جاتا ہے نا. اس میں ایک بہت گریٹ امپورٹنٹ میسج ہے کہ یہ کمپلسری نہیں ہے، اس کو لازمی نہ سمجھا جائے، نہ کیا جائے. انہوں نے بہت اچھا کیا. اگرچہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی میننگ کوئی ایسے نہیں ہے کہ کوئی غلط ہو، لیکن چونکہ ایک ایسی چیز لازمی سمجھ لی جاتی ہے جو دین میں لازم نہیں ہے تو اس کو مٹانا، اس کو چھوڑنا یہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے ایون ہمارے ہاں اگر کسی محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں جو بعض تو ماشاءاللہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر سیٹنگ ہے نیچے فلور پہ اور معلمہ کو اوپر بٹھایا جاتا ہے. اچھا اس میں لوگوں کے نا ذہن میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مغرور ہے، متکبر ہے، سب نیچے بیٹھے ہیں، قرآن نیچے اور وہ اوپر بیٹھ گئے. ایک رویہ یہ ہے، حالانکہ یہ مجبوری ہوتی ہے یہ تاکہ ہر سننے والے تک بات جائے، اس کو سمجھ جائے. اور اس وجہ سے اوپر ایک مقصد ہوتا ہے، ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے. اس بنا پر اور ایون آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ہمیں ملتا ہے. کیوں آپ ایون جب ممبر نہیں ہوتے تھے آپ لکڑی کے ایک سہارا لے کے اونچائی پہ ٹیلے پہ پہلی جو آپ کو وہی آئی تھی اور رفع ہوا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ پہاڑی پہ چڑھے تھے. کون سی پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے کہا تھا کہ میری بات سنو، اہم پیغام، یا صبا یا صبا؟ کون سی پہاڑی تھی بتائیے؟ درسی کتب میں پڑھتی ہے نا. صفا پہاڑی پہ آپ نے چڑھ کے کہا یا صبا، صبح کا اہم پیغام، اہم بات، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو اونچائی پہ بیٹھ کے، اونچی جگہ مسند پہ بیٹھ کے بات کرنا یہ کوئی غلط نہیں ہے. اور اسی طرح بعض یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نیچے، یا بعض یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ ہو رہی ہے. یہ ذہن میں آتا ہے کیونکہ ہم نے یہ سنا ہوا ہے، ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ ایک ادب کا حصہ ہے، حالانکہ اس میں ادب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ضرورت ہے. بعض کو ایون پیشنٹ ہوتے ہیں بلکہ ان کے لیے تو ثواب ہے اونچا بیٹھنا، کہ مریض ہوتے ہوئے وہ آئے، مشکل میں بھی آئے، بیماری میں بھی آئے، اور وہ ایسی جگہ پہ اگر بیٹھ رہے ہیں. ایون نماز میں دیکھیں اگر رخصت ہے چیئر پہ، اور اسی طرح ایون لیٹ کے بیمار کو اس کی بیماری کے حساب سے نماز میں رخصت ہے، تو اس کے علاوہ میں کیوں نہیں؟ قرآن کو پیٹھ ہونا یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں بھی نا، زندگی گزر جائے اور دن گزر جائے آپ قرآن نہ پڑھیں. یہ ہے قرآن
قرآن کو پیٹھ. قرآن کو پیٹھ یہ ہے کہ قرآن کچھ کہتا ہے اور آپ کچھ کرتے ہیں, یہ ہے قرآن کو پیٹھ. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی کچھ باتیں جو ہم نے غلط دین کا حصہ بنائی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ دین میں لازم نہیں ہوتا. تو الحمدللہ آج ہم اس کی کریکشن کریں گے. مزید بھی اگر کوئی ایسی ڈاؤٹ, اشکالات, مسائل, میں چاہوں گی کہ یہ ہماری کولیبریشن میٹنگ ہو. ایسا نہ ہو کہ میں صرف لیکچر جھاڑ کے چلی جاؤں, اپنی باتیں کر کے چلی جاؤں, آپ کو سمجھ آئے نہ آئے, آپ کے وہ ایشوز ہی نہ ہو. تو ایسی باتیں بالکل فرینکلی اور فرینڈلی. ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی چاہیں, کوئی بھی سوال دل کے ساتھ ساتھ سوچتی رہیے گا, آپ پوچھ سکتی ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوگی, اپنائیت محسوس ہوگی نا. یہ ہے اصل رشتہ, یہ ہے اصل دوستی. ٹھیک ہے, ایمان کا رشتہ. بنیان مرصوص انما المؤمنون اخوہ. اگر جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف ہو, پاؤں کے نیل میں پین ہو, تو پورا جسم گلگلا اٹھتا ہے. بالکل ایسے ہی دور دراز سے کہیں سے دعوت آتی ہے, آپ ایسے پہنچتے ہیں. شاید ایون میں اپنے خاندان کی تقریبات میں بھی, شادی بیاہ, رسم و رواج, ان میں بھی شرکت نہیں کرتی, لیکن ایک